سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت جی نے ارشاد فرمایا کہ جنات اور جادو کا بہت بہترین حل سورۃ البقرہ کی تلاوت ہے۔ کچھ لوگوں کو جنات اور جادو کے عنوان پر اعتراض ہے کہ یہ کوئی حقیقت نہیں، جبکہ جادو کا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید کی 84 آیات میں ارشاد فرمایا۔ اگر یہ وہم ہوتا، تخیل ہوتا، جہالت ہوتی تو قرآن کے اندر اس کا اشارہ بھی نہ ہوتا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے جو جادو کا منکر ہو، اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی آیات کا منکر ہے۔ نمرود اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا کہ بڑا رب ہوں، اور وہ جو اپنی ربوبیت پہ دلائل دیتا کہ میں رب ہوں، ظاہر ہے رب کی کچھ قدرتیں تو ہوتی ہیں تب لوگ مانتے ہیں، تو اس نے دو جادو کے بلبوتے پر دو فنکشن وہ کرتا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا تھا کہ یہ واقعی رب ہے۔ ایک اس کے دربار میں درخت تھا، جتنے بندے بڑھتے جاتے اس کا سایہ بڑھتا جاتا۔ مثلا 100 بندے بیٹھے ہیں تو 100 پہ سایہ، 500 ہو گئے تو اس کے سائے کے اندر وسعت، 1000 ہو گئے، 10,000 ہو گئے، لاکھ ہو گئے۔ تو وہ ربوبیت کے دلیل کے طور پر اس اپنے درخت کو پیش کرتا تھا، جبکہ وہ یہ سارا کا سارا فنکشن کو رب کی قدرت نہ تھی، بلکہ وہ جادو اور سحر کے زور پر یہ سارا پروگرام چلاتا تھا۔ پھر اسی طرح اس نے اپنے محل کے اندر ایک ٹینکی یا حوض آپ کو اس کو کہہ لیں وہ بنوایا ہوا تھا، اور گرمیوں کے سیشن میں وہ ایک سالانہ فنکشن پروگرام کرتا تھا جس کے اندر وزراء، مشراء، جرنیل اور بڑے لوگ پوچھے ہوا کرتے تھے، اور اس کا یہ ساتھ آرڈر اور حکم تھا کہ ہر بندہ اپنے مزاج کے مطابق اپنے ساتھ مشروب لائے۔ مثلا کسی کو لسی اچھی لگتی ہے تو وہ لسی لائے، جس کو کچی اچھی لگتی ہے وہ کچی لائے، جس کو مینگو کا جوس اچھا لگتا ہے وہ مینگو لائے، جو سیبوں کا شوقین ہے وہ ان کا ملک شیک لائے۔ اور ساتھ اس کا یہ آرڈر تھا کہ یہ اس ٹینکی کے اندر جو بھی آئے وہ اپنا مشروب اس کے اندر انڈیل دے۔ پھر کرتا یوں تھا، وہ جو اس کی وہ جادو کا جو پروگرام تھا اس کے تحت مثلا ایک بندے نے کچی ڈالی، دوسرے نے ایک اور، تیسرے نے ایک اور، وہ سارا مکس ہو جاتا، لیکن جب وہ پھر اس کے اندر اپنا وہ مگا یا گلاس برتن ڈالتا تو اس کے اندر سے وہی مشروب نکلتا جو اس نے ڈالا ہوتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے دیکھو بھائی یہ ساری چیز تو گڑبڑ ہو جانی چاہیے، لیکن یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی یہ قدرت ہے۔ جبکہ یہ سارا کا سارا اس کا جو ترتیب تھی، پلان تھا، یہ اس جادو کا حصہ تھا جو اس زمانے میں عروج پہ تھا۔ قدرتی طور پر
ہر زمانے کے اندر ایک چیز جو ہے نا وہ اس کی اہمیت بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا سارا کا سارا لوگوں کا اعتقاد وحی الہی پہ تھا، جو کچھ اللہ نے کہہ دیا بس، جیسے صحابہ کرام کا دور تھا، دوسری رائے ہی نہیں تھی۔ ایک زمانے میں سارا کا سارا جو اعتماد تھا وہ جادو پہ تھا، بڑا زمانہ تھا اس کا۔ یہ جو آگے آئے گا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یعنی اللہ نے شکوے کے طور پر یہاں ارشاد فرمایا کہ لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، جب نہ ماننے پہ آئیں تو قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے نبی کی بات کو نہ مانیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ کی باتوں کو چھوڑ دیا، اور ماننے پہ آئے تو جادو جیسی غلط حرکت اور کفریہ جملے اس پہ یقین کر لیا۔ یہ انسانیت بھی بڑی عجیب چیز ہے، جب وہ ہٹ جائے تو قرآن و سنت سے ہٹ جائے، اور ماننے پہ آئے تو ایک ایسی بات مان لے جس کو عقل شعور سارا کچھ کہے کہ یہ کیسے، کیا مار رہا ہے۔ تو یہ جو جادو ہے یہ بالکل برحق ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں اس کا ذکر فرمایا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے امر کے بغیر اثر انداز نہیں ہوتا، اور اس کا جو سب سے بہترین توڑ اور بہترین جو حل ہے وہ اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے کلام کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو ذکر اور وظائف اور اوراد ہیں ان کے ذریعے یہ اصل اس کا حل اور اس کا علاج ہے۔ بہت سارے لوگ جادو کے سلسلے میں جب پریشان ہوتے ہیں تو پھر غیر مسلموں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ، ایک تو ان کی جو کلام ہوگی وہ کفریہ ہوگی، اور بعض دفعہ نعوذ باللہ کچھ ایسے جملے بھی ہو سکتے ہیں اس میں ہوں کہ جس سے بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میں نے خود پریکٹیکلی دیکھا کہ ایک بندہ میرے پاس ایک تعویذ لایا اور کہا کہ میں نے فلاں جگہ سے لیے ہیں، اور اس نے مجھے یوں کہا ہے کہ دوپہر کے وقت اس کو اپنے سین کے اندر رکھ کر آپ نے اتنے جوتے مارنے ہیں اس تعویذ پر۔ تو میں نے کہا شاید اس کے اندر وہ شیطانوں کے نام ہوں گے، تبھی تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس کو جوتے مارو۔ جب میں نے اس کو کھولا تو اس کے اندر ابو بکر، عمر اور عثمان صحابہ کرام کے نام تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں نا کہ جو بندہ ایسی حرکت کرتا ہے یا ایسا کام کرتا ہے تو کم از کم اگر ایمان سے نہ نکلے تو گناہ کبیرہ تو ضروری ہے، اگر جہالت کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پوچھو کہ یہ غلط بندے کے پاس گیا کیوں؟ اتنا تو اللہ نے شعور دیا ہے نا۔ مثال کے طور پر اب ایک سی ایم ہے یا ایم ایچ پنڈی کے اندر ڈاکٹر ہے، اور ایک کسی ڈھوک پہ ایسے اناڑی بیٹھا ہے، بندہ کہنے نہیں اس کو چھوڑو وہ ایسے ہی ہیں، یہ بڑا قابل ہے۔ تو جب ایک آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ قرآن و سنت کے معیار کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں ہے، یا اس کی جو ظاہری کنڈیشن ہے علمی وجاہت یا علمی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے پاس اس طرح کی بندہ کیوں سوچ لے کر جائے؟ تو بہرحال جنات اور جادو یہ دونوں برحق ہیں، اور قرآن و سنت بھرا پڑا ہے ان کے ثبوتوں سے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندے کو ایک چیز کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا، اور وہ بندہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس حقیقت کا انکار کر دیتا ہے۔ جیسے مکے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا کہ نہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، لیکن وہ جتنے انکار کرنے والے تھے وہ اپنی کم علمی اور جہالت کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یا طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور آپ کی توہین کی اور آپ کو تکلیف پہنچائی، اس کے اندر ان کی جہالت تھی۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، اور آج ہماری جو مذہبی طور پر شدتیں ہیں اس کے اندر بھی
بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اگلا بندہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ایک بندہ اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس مخالفت کے اندر اس بندے کا قصور نہیں ہوتا کہ وہ غلط ہے، بلکہ اس کی جہالت اور کم علمی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو صورت ہے یہ اس کا بہترین توڑ اور بہترین حل ہے، صرف یہ ہے کہ یقین 100% کامل ہو۔ جب یقین اس نوعیت کا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے یقین کے مطابق ہی فیصلے آتے ہیں۔ اب جتنے مشرکین مکہ تھے ان کے کامل یقین کی وجہ سے ان کو بتوں سے اور پتھروں سے بہت کچھ مل جایا کرتا تھا۔ تو بہرحال قرآن مجید کے اندر بہت ساری ایسی صورتیں ہیں اور ایسے آیات ہیں کہ وہ اگر بندہ پڑھتا رہے تو اس پہ اگر کوئی حاسد اس طرح کا حسد کر رہا ہے، جادوگر کوئی جادو کر رہا ہے، تو وہ جادو باطل رہے گا، اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی پہ ہو جائے تو پھر آسان سی بات ہے کہ کوئی بندہ اللہ سے زیادہ زور والا نہیں اور کسی کی کلام اللہ کی کلام سے زیادہ فائق نہیں۔ اس کلام کے ہوتے ہوئے اور اس اللہ ذوالجلال کے ہوتے ہوئے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہی پریشان تو وہ ہو جس کا اتنا عظیم رب نہ ہو، جس کے اتنے عظیم نبی نہ ہو، جس کا اتنا اعلیٰ و عرفہ قبلہ نہ ہو، جس کے حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے نہ لگائے ہوئے ہوں۔ لہو مقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، فرمایا تمہاری حفاظت کے لیے میں نے آگے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں سے تمہاری اللہ کے امر سے حفاظت کے لیے میں اللہ نے مقبات لگائے ہوئے، محافظ فرشتے لگائے ہوئے۔ اور پھر یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی اور صورتیں ہیں، یہ تو پھر بندہ اللہ کی نگرانی میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ضمناً چلو حضرت جی اس عنوان پہ بات کر رہے تھے، میں نے بھی اس عنوان پہ بات کر لی۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے پہلی الف لام میم۔ پھر اللہ نے اپنی یہ کتاب، یہ قرآن، یہ کلام میرے اور آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اللہ نے اعتذار یا معذرت نامہ پیش نہیں کیا، وگرنہ دنیا کا ہر مصنف، ہر رائٹر جو جس فن پہ قلم اٹھاتا ہے، قلم بعد میں چلاتا ہے، اس سے پہلے معذرت پہلے پیش کرتا ہے۔ مثلاً کوئی ادیب ہے، کوئی نثر نگار ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی بایو کا، کوئی کیمسٹری کا، کوئی فزکس کا، کسی عنوان پہ لکھنے والا کوئی محقق، مصنف اس عنوان پہ، اس مضمون پہ اپنی کتاب لکھتا ہے تو پہلے اعتذار پیش کرتا ہے کہ میں انسان ہوں، مجھ سے کمزوری اور کوتاہی یقیناً ہوگی، میں معذرت کرتا ہوں اگر میری اس کتاب کے اندر کسی قاری کو، پڑھنے والے کو اگر کوئی کمزوری نظر آئے، خامی نظر آئے، نقص نظر آئے تو از راہ کرم مجھے اطلاع کرے، میں آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر لوں۔ لیکن خالق ارض و سما نے معذرت نہیں کی، چیلنج کیا اور گارنٹی دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کسی چیز میں ذرہ برابر شک نہیں ہے، ہر لحاظ سے یہ ویریفائڈ اور گزٹڈ ہے اور مضبوط کتاب۔ اللہ نے پھر آگے 3 جماعتوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، کیا صفات ہیں ان کے اندر، پھر کافروں کا ذکر کیا کہ وہ کافر کیسے برے لوگ ہوتے ہیں، پھر منافقوں کا ذکر کیا۔ تینوں ٹولیوں کا اللہ نے قرآن مجید میں پھر بہت تفصیل سے یہاں تذکرہ کیا، پھر آگے ساتھ ساتھ باتیں آئیں گی۔